السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم سیرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا 309 سیریل ہے، 309۔ ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کب کب ناراض ہوئے اور ناراض ہونے کی وجہ کیا ہے۔ ایک درس اور چلے گا انشاءاللہ، اس کے بعد ہم بات کریں گے آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ پر امت کو کیسے خبردار کیا۔ ہم ایک ایک پر بات کریں گے، زنا، شراب، سود، جوا، سب پر بات کریں گے۔ تو اس کے پہلے ہم نے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ 26 واقعات پیش کیے ہیں جو صحیح حدیثوں میں ہیں، اور کوشش کی گئی ہے کہ صحیح واقعات آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ یہ جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، پہلے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں دعوت کا کام شروع کیا تو حالات جو ہے وہ بہت ہی پیچیدہ رہے۔ حالات پیچیدہ رہنے کی جو بنیادی وجہ تھی وہ صرف ایک تھی کہ جو چیزیں قریش کو ناپسند تھی اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایشو بنا رکھا تھا۔ پسند ناپسند کیا تھی کہ آپ سب کچھ کہیے لیکن یہ نہیں کہیے کہ یہ ہمارے جو باطل خدا ہیں ان کو آپ باطل نہیں کہیے، بلکہ آپ پازیٹیو انداز میں جتنا دعوت کا کام کرنا چاہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کا کلمہ ہی نگیٹو سے شروع کیا۔ یہ نہیں کہا اللہ واحد، اللہ ایک ہے بولو سب لوگ، نہیں، اس نے شروع کیا لا الہ الا اللہ سے، کہ کہیے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے۔ یقینی بات ہے کہ جب اللہ کا حکم تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ماتحت تھے، لہذا آپ نے دعوت کا کام اسی انداز میں شروع کیا۔ پبلک کی مخالفت کی بنیادی وجہ یہ ہے، حالانکہ جو حضور کا کیریکٹر 40 سال تک مکے والے دیکھ چکے تھے، ہم جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ حضور کوئی بات کہتے تو بہت جلدی لوگ فیور میں آ جاتے۔ یہ ہم جیسے نادانوں کی باتیں کہنا، جو اللہ سب سے زیادہ ساری دنیا کی باتیں جس کو علم ہے، اس نے یہی مناسب سمجھا کہ نہیں، توحید سے بات کا آغاز کیا جائے، لہذا حالات خراب ہوئے۔ جب حالات خراب ہوئے تو ایک مرتبہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، کیونکہ 2-3 خاندان والوں کو بہت ستایا گیا۔ یہ بھی آپ کو ایک مرتبہ بتا دیں، یہ جب ہم تقریر کرتے ہیں ہم لوگ علماء لوگ، تو ہم ایک دم اس طریقے سے تقریر کرتے ہیں بہت سب لوگوں کو ستایا گیا، مارا گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کو سمجھ لیں اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ مکے کی آبادی جو ٹوٹل آبادی تھی، ایک اصلی مکے لوگ تھے، ان کو کوئی نہیں ستا سکتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ قبائلی نظام ہوتا ہے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے والے کو ستا سکتا ہی نہیں ہے، تو ایک ستانے والے ان کے گھر والے لوگ تھے، باہر کا کوئی نہیں ستا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن لوگوں نے بھی ستایا سب آپ کے قریش کے خاندان کے لوگ ہیں، باہر کا کوئی قبیلہ ہمت نہیں تھی۔ تو ایک ستانے والے گھر کے لوگ تھے، ماموں ستا رہے ہیں، چچا ستا رہے ہیں، بھائی ستایا، باپ ستایا، ایسے لوگ ستا سکتے تھے، لیکن باہر کی کسی کی مجال نہیں تھی کہ ستا سکے، کیونکہ قبائلی نظام میں یہی ہوتا ہے کہ باہر والا کچھ نہیں بولے، ہم جو چاہے کریں۔ دوسرا ستانے والا وہ لوگ تھا جو مکے میں لوگ آباد تھے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ یہ جو قبیلے تھے یہ غلام قبیلے تھے، اس میں سب سے زیادہ ستایا جن کو گیا وہ غلاموں کو ستایا گیا۔ عمار بن یاسر کا خاندان ہو چاہے وہ حضرت خباب کا ہو، یہ وہ لوگ تھے جن کا کوئی کفیل اور کوئی جو ہے دوست قبائلی نظام میں شامل نہیں تھا۔ تو یہ پہلی بات آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہوا ہے کہ سب کو ستایا جاتا رہا، ستایا گھر والوں نے نمبر 1، ستایا گیا غلاموں کے خاندانوں کو، یا تیسرا ان لوگوں کو ستایا گیا کہ جو مکے میں آباد ہو گئے تھے اور آباد ہونے کے بعد ان کا کوئی جو ہے نا قبیلے سے کیا ہے رشتہ نہیں تھا۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی 3 میں تھے، لہذا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے شکایت یہ کی کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے اور آپ ہمارے لیے مدد کی طلب کیجئے کہ اللہ ہماری مدد کرے، حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں۔ لیکن کہنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ جیسے آدمی کسی چیز سے فیڈ اپ ہو گیا ہو،
یعنی کسی چیز سے گھبرا گیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی باتیں سنی فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اور ناراض ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ابھی کچھ بھی آزمائش نہیں ہوئی ہے، ابھی حالات کچھ نہیں خراب ہوئے، جن کو تم حالات خراب کہہ رہے ہو کچھ حالات خراب نہیں ہوئے ہیں۔ اس کے پہلے جب لوگوں نے کلمے کو بلند کرنے کی بات کی، دین کو قائم کرنے کی بات کی، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی، تو اس طریقے سے ستایا گیا کہ ان کے سروں پر آرا چلا کر کے چیرا گیا، اور ان کی پیٹھوں پہ جو ہے وہ گوشت نکال لیے گئے۔ ابھی تو کچھ ایسے حالات نہیں خراب ہوئے، لہذا تم جو بات کہہ رہے ہو یہ اپنے پہلے والوں کو اگر سامنے نظر رکھو تو تم کو معلوم ہوگا کہ حالات بہت ابھی مناسب ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم صرف کلمہ پڑھ دیں گے تو کیا ہم ان کو آزمائیں گے؟ نہیں، اللہ کہتا ہے ہم ضرور آزمائیں گے۔ یہ دیکھنا چاہتا ہے پروردگار عالم کہ اس میں اوریجنل مجنو کتنے ہیں، ڈپلیکیٹ کتنے ہیں، اوریجنل کتنے ہیں۔ تو اس اصلی مجنو کی پہچان کے لیے پروردگار عالم جان بوجھ کر کے آزماتا ہے۔ وہ پہچان اس کے لیے نہیں، وہ تو جانتا ہے اس میں اصلی کون نقلی کون ہے، دنیا والوں کے سامنے کہ دیکھو یہ ہمارا اصل بندہ ہے، اور جس کو جتنا چاہے گا اتنا زیادہ آزمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اشد البلاء انبیاء، کہ سب سے زیادہ ہم آزماتے ہیں کس کو؟ انبیاء کو، پھر اس کے بعد جو انبیاء سے قریب ہونا چاہتے ہیں ان کو آزماتے ہیں۔ اس نے کبھی نہیں کہا ہم بدماشوں کو آزماتے ہیں، بدماشوں کو آزمانے تو بدماشوں کو ڈائریکٹ دبو دیا جاتا ہے، ان کے اوپر آخری وار کر دیا جاتا ہے، تو ڈھیل دیتا ہے اور اس کے بعد ڈبو دیتا ہے۔ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اب، جیسے پتنگ ہوتی ہے جب چھوڑ دی جاتی ہے تو پتنگ یہ سمجھتی ہے کہ مجھے اب کوئی بھی پکڑنے والا نہیں ہے، اچانک جو پتنگ اڑاتا ہے وہ ایک ٹھنکی دیتا ہے، پتنگ اپنی جگہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی انسان جو بدماش لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، شرارت پسند ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میں جو کچھ کر رہا ہوں کرنے دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک بات فرمائی، ابو داؤد کی روایت ہے کہ خباب، تمہیں معلوم ہے یہ جس دین کے لیے تم محنت کر رہے ہو اور جس دین کے لیے قربانیاں برداشت کر رہے ہو، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ صنعا سے لے کر حضرموت تک ایک بندہ سفر کرے گا اور کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ یعنی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام جو ہے وہ حکومت اور اسلام سیاست، یہ سیاست کی طرف پورا اشارہ کر دیا اللہ کے رسول نے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، یہ مکے میں بات کی جا رہی ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس دنیا پر اسلامی حکومت قائم ہوگی اور اتنا امن ہوگا۔ صنعا یعنی یمن اور حضرموت تقریباً 1.5 سے 2,500 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ یہاں پہ تو ایسا کہا، دوسری جگہ ہے کہ ایک عورت سفر کرے گی صنعا سے لے کر حضرموت تک، اور کوئی راستے میں ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوگا، امن اس طریقے سے قائم ہوگا۔ ابھی حالات خراب ہیں، پروردگار عالم عنقریب اس کے حالات ٹھیک کر دے گا، اور حالات اتنے ٹھیک ہوں گے کہ اسلامی جھنڈا انشاءاللہ گڑ کے رہے گا۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے، دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا انقلابی ایسا نہیں جس نے 13 سال اور 23 سال کی مدت میں ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا ہو کہ پوری سوسائٹی کو کیا کر دیا ہو، پلٹ دیا ہو۔ پروردگار عالم کے پہلے سے پلان میں تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ کو یہ کام کروانا تھا، لہذا دنیا کو بتلانا تھا کہ اگر ہم کرنا چاہیں تو ہم اتنی جلدی بھی کر سکتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو پیش کر کے اللہ نے یہ کام کیا، اور دنیا نے اس کو دیکھا کہ صنعا سے چلی عورت، آ کر کے اس نے طواف کیا اور اکیلے آئی، اکیلے گئی، سونے سے لدی ہوئی تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہ اسلام کی تاریخ رہی ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول نے ناراضگی دکھلائی اور اس کے بعد خوشخبری بھی بتائی۔ میں آپ کو اس کے پہلے ہی بتایا ہوئے جتنی ناراضگی ہیں آپ نوٹ کرتے جائیں کہ اس میں ذاتی ناراضگی ابھی تک آئی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بنیاد پر اس وجہ سے ناراض ہوئے کہ میرا کوئی مفاد ٹکرا گیا ہے۔ جتنی باتیں اب تک پیش کی گئی ہیں اس کا تعلق امت سے، مسلمانوں سے، اسلام سے ایسے ہی رہا ہے۔ اس کے بعد یہ مسلم شریف کی روایت ہے جو نقل کرنے جا رہا ہوں، جو ابھی پتہ ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ نماز چھوڑنے کا تصور نہیں تھا، یعنی کوئی آدمی نماز چھوڑتا ہے یا ایسے ہی جیسے آپ کہیں کہ کوئی آدمی سانس لے، جیسے سانس کے بارے میں کہ سانس لیتا ہے نہیں لیتا ہے، ایسے ہی ان کا بھی تھا کہ جیسے یہ ضروری چیز ہے ایسے یہ ضروری چیز ہے۔ اسی لیے چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے 1,24,25,000 صحابہ ہیں
1,24,25,000 صحابی میں کسی ایک آدمی نے حضور سے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ کے رسول میں اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑ دوں تو کیا کروں. یہ ایک حدیث موجود تھی. آپ اندازہ کریں کہ ہم روز چھوڑتے ہیں, ان میں 1,24,000 میں ایک آدمی بھی یہ آ کر سوال نہیں کیا کہ اللہ کے رسول اگر جان بوجھ کر میں نے نماز چھوڑ دی تو آپ بتائیے کیا کیا جائے, اس کا کفارہ کیا ہے, اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے. چھوٹنے کی نماز صحابہ کی 2 ہی وجہ تھی, ایک سو جانا, ایک بھول جانا, اس کے علاوہ کوئی تیسرے وجہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوٹس دلائی گئی کہ اللہ کے رسول کچھ لوگ ایسے ہیں جو جماعت چھوڑ رہے ہیں, اور یہ منافق تھے. اللہ کے رسول کو یہ اطلاع دی گئی. منافق بھی یہ سمجھتا تھا نماز نہیں چھوڑنا ہے. کیوں؟ جب حضور نے یہ فرما دیا کہ نماز کفر اور اسلام کے درمیان میں خط ہے, تو اگر وہ منافق بھی نماز چھوڑ دیتا تو فوراً کے دائرے میں داخل ہو جاتا, کفر میں داخل ہو جاتا. نماز تو چھوڑ سکتا نہیں تھا, جماعت چھوڑ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اذان ہو اور اقامت کہی جائے. آپ ناراض ہوئے, جب آپ کو معلوم ہوا آپ ناراض ہوئے. آپ نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی آدمی کو آگے پکڑ کر لاؤں اور اس سے کہوں تم نماز پڑھاؤ, اور میں جاؤں محلے میں جہاں سے لوگ نہیں آئے ہیں اور ان کے گھروں میں آگ لگا دوں. آپ اندازہ یہ کریں کہ اگر آج یہ ہماری کیفیت ہے, جو ہماری کیفیت ہے منافق سے بھی بدتر ہے. وہ جماعت نہیں چھوڑتا تھا, ہم نماز چھوڑتے ہیں. اس منافق کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز کفر اور اسلام کے درمیان میں خط امتیاز کرنے والی چیز ہے, ڈسٹنگوش کرنے والی چیز ہے, فرق کرنے والی چیز ہے. اس کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ یہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ محض عورتیں اور بچے چونکہ گھر میں ہوتے ہیں اور عورتوں پر جماعت فرض نہیں ہے, اس بنیاد پر میں ان کے گھروں میں آگ نہیں لگاتا, ورنہ آگ لگا دوں کہ جو لوگ اندر مرد ہیں وہ تباہ ہو جائیں, ہلاک ہو جائے. اگر نماز نہیں پڑھتا, یہ مسلمان کے لیے یہ تو ایک جزء لازم ہے. اور اس کا صرف طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ یہ طے کر لیں کہ اللہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا کچھ بھی ہو جائے. پھر آپ نے فرمایا کہ منافقین پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز سب سے زیادہ دشوار کن ہے. آج بھی معاملہ یہی ہے. عصر کی نماز کے بارے میں اہمیت آئی, عشاء کی نماز کے بارے میں یہ آیا کہ عشاء کی نماز, فجر کی نماز. اب عشاء کی نماز تو اس لیے کہ ہم سوتے ہی 12 بجے ہیں, تو اسے پڑھ لیتے جو پڑھتے. جو پڑھنے والے ہیں اس میں 10% فجر پڑھتے ہیں, جو پڑھتے ہیں نماز. ویسے پوری دنیا کی 10% آبادی نماز پڑھتی ہے, اس 10% کا 10% فجر پڑھتا ہے جو جماعت سے پڑھتا ہے, ورنہ جماعت سے پڑھتے ہی نہیں. اگر بہت زیادہ نیک اور دیندار ہے تو اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتے, جماعت سے نہیں پڑھتے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنے غصے کا اظہار فرمایا. ہم کو بھی اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے. واقعہ نمبر 32, یہ بھی مسلم شریف کا واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت سے چیزوں میں رخصت عطا فرمائی. رخصت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کام کو بہتر ہے کہ نہ کریں, کرنا چاہیں تو کریں لیکن بہتر ہے کہ نہ کریں. تو کچھ لوگوں کو کیا ہوتا ہے, آج بھی ہوتا ہے کہ صحابہ کے زبانت نہیں, آج تو ایسا بہت ہے نا کہ تقوی کا ایک حیضہ ہوتا ہے. تقوی کا حیضہ معلوم ہے؟ حیضہ ایک بیماری ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بدن کو ستا دینا, زیادہ دیر تک عبادت کر لینا, عبادت یہاں دیر تک کر رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, بہت اچھی چیز ہے. آفس میں جا کے سو رہے ہیں, آفس میں سو رہے ہیں, اور جب پوچھو نہیں وہ آج اصل میں تہجد میں اٹھ گئے تھے نا, وہ جب اٹھے تھے وہ بھی برباد کر دیا, وہاں بتا کر کے وہ بھی برباد کیا. تو جو فرض چیز ہے وہ ڈیوٹی ہے, آپ نے معاہدہ کیا ہے, اس میں لاپرواہی اور یہاں پہ نفل کام, ایسی بہت سی چیز اللہ کے رسول نے رخصت بیان فرمائی. ایک مرتبہ رخصت بیان فرمائی تھی ایک مسئلے میں, کچھ لوگوں نے آ کر کہا لیکن آپ کا معاملہ اور ہم لوگ کہاں. اللہ کے رسول صاحب سخت ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا جن چیزوں میں میں نے رخصت بیان فرمائی ہے اس میں تقوی رخصت ہی ہے, اس کو اختیار کرنا جو ہے نہیں میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں, میں ایسا ہوں وہ ویسا ہوں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ, بہت مشہور حدیث ہے کہ 3 آدمیوں نے آ کر کے فیصلہ کیا, پوچھا پہلے حضور کیسے رہتے ہیں,
پھر انہوں نے بتایا حضور ایسے رہتے ہیں. انہوں نے ایک نے کہا صاحب میں شادی ہی نہیں کروں گا. گویا شادی کرنا ان کے نزدیک تقوی کے خلاف ہے. اب اگر تقوی کے خلاف ہے تو سب سے پہلے تقوی کا کام نبی کرتا ہے. اگر شادی نہیں کرنا تقوی ہوتا تو سب سے پہلے کون انکار کرتا؟ اللہ کے رسول نہیں کرتے. اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی جس کو شادی کا موقع ملا. ایک دو کو چھوڑ کر کے بقیہ سارے لوگوں نے شادی کی. اور انبیاء اس دنیا کے سب سے بزرگ ہوتے ہیں اور اس میں بزرگ ترین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. جب سید الانبیاء ایک چیز کو کہہ رہا ہے کہ شادی ہی تقوی ہے، وہ کہہ رہے نہیں شادی نہیں کریں گے، اللہ کے رسول اس پر ناراض ہو. ایسی بہت سی چیزیں آج بھی ہوتی ہیں کہ جس میں رخصت ہوتی ہے، کر لو بھائی. جیسے مثال کے طور پر افطاری میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جلدی کرنا افضل ہے. سورج ڈوب گیا افطاری کر لے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ارے یار دن بھر روزہ رہے 2 منٹ اور سب. بھائی 2 منٹ کیوں؟ جب معلوم ہو گیا کہ 6:40 پہ سورج ڈوبتا ہے تو 2 منٹ گاؤں میں سب بہت چلتا ہے کہ یار اتنی پورا دن روزہ رکھے 2 منٹ اور رکھ لو. نہیں، 2 منٹ رکھنا یہ مطلب یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تقوی جانتے ہیں. افطار سحری میں ہے کہ سحری کو لیٹ کرو تو کہتے بھائی آدھا گھنٹہ پہلے رک جاؤ یار کاہے کو خطرہ. نہیں، آدھا گھنٹہ پہلے رکنا تقوی نہیں ہے. سحری کے لاسٹ مومنٹ تک کھانا جو ہے وہ تقوی ہے کہ آپ لاسٹ مومنٹ پہ سحری کریں. اب یہ دونوں جگہ پہ بندہ اپنا تقوی الگ بندہ بیان کر رہا ہے، پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی الگ بیان کر رہے ہیں. ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ اس بات پر آئی، یعنی غصہ اس بات پر آیا کہ یہ ہم سے زیادہ متقی لوگ بننا چاہتے ہیں. دیکھیں، نیکی وہی نیکی ہے جس کی نسبت رسول سے جڑتی ہے. بقیہ دنیا کا کوئی کام اچھا ہونے کے چانس نہیں ہوتے ہیں. کسی کام میں اچھائی آپ کو بتا کے سمجھا کے میں بوڑھا ہو رہا ہوں کہ نیکی وہی ہوتی ہے جس کی نسبت حبیب مصطفیٰ سے ہوتی ہے. بقیہ دنیا کا کوئی کام نہیں. یہ جس نے اپنا لیا سب سے زیادہ متقی وہی ہے. نیکی کے کرنے میں زیادہ ہوشیار رہنا ہے، برائی کے کرنے میں اتنے ہوشیاری کی ضرورت نہیں ہے. زنا کوئی آج تک مسلمان یہ سمجھ کر نہیں کیا ہے کہ شاید کسی امام کے نزدیک جائز ہے. کوئی نہیں، سب جانتے زنا حرام ہے. آتا معاملہ کہاں ہے کہ چادر چڑھانا ہے کہ نہیں چڑھانا. نیکی میں کنفیوژن ہے، برائی میں کبھی کنفیوژن نہیں ہوتا. وہاں پہ زیادہ ہوشیار رہنا ہے. وہی ہوشیاری کہ یہ نسبت رسول سے، دوسرے نمبر پر صحابہ سے. اس میں دیکھنا ہے کہ یہ دونوں سے کیسے ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. لوگ نہیں مانتے ہم کو، لیکن ہم ہی اصلی اہل سنت والجماعت ہیں. بھائی اہل سنت میں جو لکھا، جماعت صحابہ کی جماعت نے جو کیا وہ کرنے کا کام ہے. بھائی ایک صاحب نے پوچھا بھی 11ویں کے بارے میں، ہم نے کہا بھائی ہم اہل سنت والجماعت. انہوں نے کہا ہم اس سے تگڑے. ہم نے کہا صحابہ یا جماعت سے کیا ہو بتاؤ اور سنت میں ہو. ہمارا نام ہی اہل سنت والجماعت ہے. سیدھی سی ایک بات ہے. تو نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متقی کوئی نہیں کہ اگر آپ نے کوئی چیز اجازت دے رکھی اس اجازت میں ہی کیا ہے ثواب ہے. واقعہ نمبر 30، یہ جو اوپر کی روایت نقل کی مسلم شریف کی روایت ہے. یہ جو روایت نقل کرنے جا رہا ہوں پہلا حصہ اس کا دارمی کا ہے، دوسرا حصہ ابن ماجہ کا ہے. روایت دونوں صحیح ہے، غور سے سنیے گا. اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں 90% ملوث ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اس دنیا سے علم اٹھ جائے گا. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول علم کیسے اٹھ جائے گا؟ ہم خود پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنی بیویاں کو پڑھائیں گے، وہ پھر ان کو بچوں کو پڑھائیں گے، ایسے ماشاءاللہ سلسلہ جاتا رہے چلتا رہے گا. تو کیسے علم اٹھ جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی میں تم کو سمجھا تھا بڑے ہوشیار آدمی ہو تم. ان صحابی سے کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ تم بڑے ہوشیار آدمی ہو، لیکن آج پتہ چلا کہ تم ہوشیار نہیں ہو. کہا اللہ کے رسول کیا؟ کہا تم نے یہودیوں نصرانیوں کو نہیں دیکھا، ان کے ہاں سے علم کیسے اٹھا؟ تو آپ نے فرمایا علم کے اٹھنے سے مطلب یہ کتاب موجود ہوگی، کتاب پر عمل نہیں ہوگا. کتاب موجود ہوگی، کتاب پر عمل نہیں ہوگا. یہ ٹوٹل اس وقت ہمارے اوپر لاگو ہے. جو صحابی نے شک تھا ان کو تو تعجب ہوا. کیوں؟ وہ بیچارے جانتے ہی نہیں تھے کہ کتاب والے کبھی ایسا ہوگا کتاب پر عمل نہیں کرے. اس بنیاد پر انہوں نے کہا اللہ رسول علم کیسے اٹھ جائے گا؟ بھئی ایک آیت بھی نازل ہو گئی ان کے سامنے کسی حکم کی تو وہ دوڑے کس پر ہم کو عمل کر رہا ہے. کوئی آپ کو کئی مرتبہ واقعہ بتایا ہے کہ جب قبلہ چینج ہو گیا تو انہوں نے 1 منٹ بھی تاخیر نہیں کی، 2 رکعت
پڑھا انہوں نے بیت المقدس کی طرف، وہ 2 رکعت فوراً پلٹ گئے کس کی طرف؟ بیت اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ اپنی کتاب میں بات نازل کر دیا ہے، لہذا اب اس پر عمل کرنا۔ لہذا ان کو تو سرپرائزنگ صحیح تھی کہ اللہ ایسا کیسے ہو جائے گا کہ کتاب موجود ہوگی اور پھر بھی علم اٹھ جائے گا؟ اللہ کے رسول فرمائے کتاب موجود ہوگی لیکن کتاب پر عمل ختم ہو جائے گا، اور یا یہ ہے کہ کتاب موجود ہوگی علماء نہیں ہوں گے۔ علماء سے مطلب کہ اس کتاب کو سمجھانے والے، اس پر عمل کرانے والے۔ یہ بین ہی کیفیت ہماری ہے، چند چیزوں پر ہم نے عمل کر رکھا ہے اور ہم اس عمل کرنے کا نام ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم کتاب پر عمل کر رہے ہیں۔ پڑھنا بھی دور ہو رہا ہے، سمجھنے کا سوال ہی نہیں ہے، سمجھنے پر فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکتے اس کو۔ قرآن مجید کہتا ہے میں وہی بوجھ ڈالتا ہوں جس کو تم برداشت کر سکتے ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہم کہتے ہیں نہیں اللہ آپ ایسا سلیبس ہمارے لیے بنائے جو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یہ اللہ پر ڈائریکٹ الزام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کوئی ایسی کتاب کنڑا میں، ملیالم میں، الگ الگ زبان میں چھوٹی چھوٹی نازل کرتا کہ ہم سمجھ سکتے۔ یہ اللہ کو مشورہ دینے کی بات ہے، نعوذ باللہ من ذلک، کہ اللہ ہم اس کتاب کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہماری نانا کی والدہ بہت کافی عمر میں انتقال ہوا ان کا، 110 سال میں، تو ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، تو جب کتاب پڑھتی تھی تو کہتی تھی بڑی کتاب اٹھا لو، قرآن نہیں کہتی تھی بڑی کتاب اٹھا لو۔ ہم لوگ بڑی کتاب ہی، ہم لوگ بھی جانتے تھے بچپن میں بڑی کتاب بڑی کتاب۔ تو ایک دن اپنے نانا سے میں نے پوچھا، 8ویں یا 9ویں میں تھا، ہم نے کہا نانا یہ بڑی کتاب اس کو قرآن کیوں نہیں کہتے؟ کہا نہیں بیٹا یہ اتنی بڑی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں سکتے، لہذا اس کا نام بڑی کتاب رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی اس کا نام ہی چینج کر کے، آپ دیکھیں یہودیوں کی سازش اتنی پرانی ہے، ہماری عورتوں کا ایک بڑا طبقہ پنسورا پڑھ رہا ہے۔ یہ پنسورا پڑھتے ہیں، یہ سب پلاننگ سے ہے کہ کتاب سے ان کو کیسے دور کیا جائے۔ لیکن ڈائریکٹ اگر کوئی شیطان آ کر کہے، کوئی یہودی آپ سے کہہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب نہیں پڑھو، آپ اس کو جوتا لے کے ماننا شروع کر دیں، کیا بکتا بھائی ہماری کتاب ہے۔ وہ اس لیے ایسے ڈائریکٹ وہ نہیں آتا ہے، وہ چھوٹی رہے گی، جب چاہو گے پاکٹ پہ رکھ لو گے، جہاں چاہو چلے جاؤ، نکال کے رکھنا آسانی سے رکھ دو، بےدبی نہیں ہوگی، ساری باتیں سمجھاتا ہے۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ وہ چاہتا ہی نہیں کتاب ہاتھ میں اٹھائی جائے۔ اور جو عورتیں پنسورا پڑھنے کی عادی ہو گئی ہیں پورے سال قرآن ہاتھ میں نہیں لگاتی، یہ سب پلاننگ ہے اللہ کی کتاب سے دور کرنے کے لیے۔ اسی لیے جان بوجھ کر اللہ نے اپنی اس کتاب کے علاوہ کسی کتاب کے بارے میں نہیں کہا کہ تم اس کتاب کو کوئی کام کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھو۔ صرف ایک ہی کام کے لیے سارے کام جتنے بھی ہیں، آنا جانا اٹھنا بیٹھنا نہانا دھونا کھانا پینا، ہزاروں کام، سب میں حضور نے فرمایا بسم اللہ سے شروع کرو۔ صرف ایک ہی کام دنیا کا ہے جسے بتایا گیا اعوذ باللہ سے شروع کرو، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے رب ذوالجلال کو کہ شیطان اس کتاب کے ساتھ مذاق کرے گا کہ اس کتاب کو نہ پڑھنے دے گا، نہ سمجھنے دے گا، نہ عمل کرانے دے گا۔ اور نازل ہونے کا مقصد، اور بقول مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے قرآن مجید کے نزول کا مقصد اس پر عمل ہے۔ اگر عمل نہیں ہو رہا ہے تو یہ صرف اس کتاب کے ساتھ مذاق ہے، چاہے آپ اس کو چومیں، چاہے چاٹے، چاہے سینے سے لگائیں، یہ سب ظاہری ادب ہے، یہ مطلوب نہیں ہے، کرنا چاہیے، مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب کیا ہے؟ مطلوب یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں ڈال دیا جائے۔ اپنی زندگی میں نہیں ڈالنے، حضور نے فرمایا کہ جب صحابی نے کہا کہ کیسا ہوگا، آپ ناراض ہو گئے، آپ کہا کہ یہ ہوگا تم نے یہودیوں نصرانیوں کو نہیں دیکھا کہ کتاب پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ انہوں نے تو نہ عمل کرنے کی کئی وجہ ہے، اس کو چینجنگ بھی کیا، اس کے باوجود نہیں عمل کرتے ہیں، چینج والے پر بھی نہیں عمل کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے سامنے اللہ نے ان کا تو کچھ ایکسکیوز بھی کسی یہودی کا چل جائے گا قیامت میں کہ اللہ ہم آپ کی کتاب پر عمل کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ ہمارے علماء ایسا کنفیوز کر کے رکھ دیے کہ ہم کو معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ توریت کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ ہو سکتا ہے ان کو تھوڑی دیر کے لیے ایکسکیوز، ہمارا تو ایکسکیوز بھی نہیں ہے، کوئی آپ بات پیش ہی نہیں کر سکتے قیامت میں۔ کیوں؟ اس کی کتاب کی حفاظت اس نے کی اور قیامت تک کتاب محفوظ رہے گی۔ جان بوجھ کر انشاءاللہ نہیں بول رہا ہوں، قیامت تک محفوظ رہے گی۔ یہ اس کتاب کے حامل کا کوئی ایکسکیوز اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ پچھلی تمام لوگوں کو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بات چل جائے، لیکن آپ کا ایک سیکنڈ بھی نہیں چلنا اس کتاب کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا واقعہ نمبر 31، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں جب گئے، آپ کو معلوم ہے تو ابھی صلح حدیبیہ میں پہنچے ہی تھے، یعنی مقام پر پہنچے ہی تھے،
کہ آپ کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا، بلکہ وہ لوگوں نے آ کر کے راستے کو روک دیا کہ آپ عمرہ ہم کرنے نہیں دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بٹھایا، لمبی چوڑی بات ہے، ابھی کوئی بات آگے نہیں چلی تھی، یعنی ان کے سفیر ان کے پاس، ان کے سفیر ان کے پاس، وہ بعد میں سب ہوا کہ باتیں ہوئیں کہ معاملات کو جو ہے ٹیبل ٹاک کے ذریعے کسی طرح حل کیا جائے۔ اتنے میں دو غلام جو ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ دل سے اسلام کو چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ وہاں کھڑے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ لوگ جو ہے نا یہ دین کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ بھاگ کر آئے ہیں تاکہ غلامی سے نجات پا جائیں۔ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم ان کے دل کو نہیں جانتے ہو، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں حقیقت میں دین کے لیے آئے۔ تم نے ان کے فوراً کمنٹ کر دیا۔ یہ کمنٹ کرنے والے کون تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کیونکہ حدیث میں جو الفاظ آئے وہ ناس کا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آزادی حاصل کرنے کی غرض سے آئے ہیں، دین ان کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا نہیں، ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا نہیں، یہ سچے ہیں اور یہ دین پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس نہیں کیا، ان دونوں کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد پھر صلح حدیبیہ کا سارا واقعہ پیش آیا، وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ دو واقعات اور بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کے ساتھ بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو ان کو چہرے سے حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ یہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے، اس بندے کے بیٹھنے کو اللہ کے رسول پسند نہیں فرماتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جیسے ہی انہوں نے محسوس کیا کہ میں ان سے باتیں کر رہی ہوں، اس کی وجہ سے شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، تو فوراً انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ ہمارے رضائی بھائی ہیں، یہ ہمارے رضائی بھائی ہیں۔ بہرحال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ رضائی بھائی ہے تو معاملہ کہ رضائی بھائی جو ہے وہ اس سے پردہ نہیں ہے۔ اظہار یہ کیا گیا اور ہم سب کی ماں حضرت عائشہ نے اس کو پبلک میں اس لیے ڈالا کہ اے مومنو یہ دیکھو کہ ہم لوگوں کی مائیں ہیں رتبے کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے اس طرح، اس کے باوجود غیر محرم کا بیٹھنا حبیب مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ پیغام پاس کرنے کا، ورنہ یہ حدیث کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو حضرت عائشہ کے خلاف حدیث ہے نا، نہیں سمجھے میری بات؟ یہ واقعہ جو پیش آیا یہ کس کے اینٹی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ، اپنے اینٹی تو کوئی واقعہ بیان نہیں کرے گا، لیکن یہ لوگوں کے دل میں یہ بات نہیں ہے، ان کا یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے صاف ستھرا دل ہے اور امت کو حقیقت میں معلوم ہونی چاہیے حقیقت کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ناراضگی کو جو ان کے خلاف تھا اس کو بھی پبلک میں لا کر کے بیان کر دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے میرے اس پہ ناراض ہوئے اور میں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ میرے رضائی بھائی ہیں۔ لہذا امت کو ان تمام مسائل میں یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کہاں ہے۔ اب یہ معاملہ خاص کر یہ ہمارے سامنے ایک دم کوئی بات ہی نہیں رہ گئی ہے۔ نامحرم کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب نامحرم کے ساتھ ہم بیٹھیں تو دوسرا کوئی موجود رہے، یعنی تیسرا ہو جائے گا، ہم ہوں گے نامحرم ہوگا، تیسرا ایسا ہونا چاہیے جو محرم ہو۔ کس کا؟ اس لڑکی کا کم سے کم، یا پھر ہمارا ہو۔ لیکن یہ دو بیٹھ کر باتیں کرنا قطعی جائز نہیں ہے۔ اب ہم سب کی ماں ہونے کے باوجود اللہ نے قرآن میں کہہ دیا یہ تمہاری مائیں ہیں، اس کے باوجود بھی یہ اجازت نہیں دی گئی کہ اب مائیں جو ہیں وہ اس طریقے سے بیٹھ لیں، کیونکہ مائیں وہ ادبن ہیں، جو قانون اسلام کا ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں دوسری جگہ یہ بات کہی گئی نا کہ جب تم ان سے کوئی سامان مانگو تو پردے کی اوٹ سے مانگو، پردے کی آڑ سے مانگو۔ بھئی جب ماں ہے تو پردے کی آڑ سے مانگنے کی کیا بات ہے؟ تو ماں ادبن ہے، احترامن ہے ان کے لیے۔ حالانکہ کسی مسلمان کے دل میں کسی بیوی کے، اللہ کے رسول کی بیوی کے خلاف کوئی برا خیال بھی نہیں آ سکتا، لیکن امت کی تربیت مقصود ہے کہ دیکھو ہم اس معاملے میں اتنے اسٹرکٹ ہیں کہ ان کو بھی پرمیشن نہیں ہے کہ کسی صحابی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ نبی کی بیویوں کے سامنے آویں۔ لہذا اس کا احترام ہم کو کرنا چاہیے۔ وہ واقعہ آپ کو ایک مرتبہ غالباً بتایا ہوں جو کٹورا والا ہے۔ حضرت صفیہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ صفیہ کے ہاں کچھ پکا اور انہوں نے حضرت
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جو کھانا پکا تھا، الگ الگ بات ہے، وہ میٹھا تھا عموماً، تو اس کو بھیج دیا. اس دن باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دروازہ کھولا کھٹکھٹانے پر تو پوچھا کیا ہے، کہا وہ فلاں بیوی نے بھیجا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے جو ہے مارا. جب مارا تو وہ برتن بھی ٹوٹ گیا اور وہ جو کھانا تھا وہ بھی گر گیا. اب یہ یقینی بات ہے کہ حضرت عائشہ کا غصہ نیچرل تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. ناراض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ناراض ہونے کی وجہ حضرت عائشہ کا غصہ ہونا نہیں ہے. ناراض ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ناراض ہو کر واپس کر دیتی. مارنے کا حق نہیں تھا. پھر اس رزق کی بے ادبی ہوئی، جو لے کر کے آئیں اس رزق کی بے ادبی ہوئی اور وہ گر گیا زمین میں. خیر بعد میں اٹھایا، لیکن سوال یہ ہے ان دو وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. ناراض ہو کے بولے کچھ نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوٹس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ یہ جو میں نے کیا اس کا کفارہ کیا ہے؟ اب اگر ان کا ناراض، دیکھو غور سے سنیے گا ورنہ یہ اوپر سے جائے گی بات. اگر ناراض ہونا غلطی تھی، سوکن میں یہ ہو سکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ عائشہ تم ان سے معافی مانگو، ہے نا. اللہ کے رسول نے کہا یہ نہیں کہا کہ ان سے معافی مانگو. انہوں نے کہا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ جو تم نے برتن توڑا وہ برتن واپس کرو. جو برتن آپ نے توڑا وہ برتن واپس کرو. چونکہ وہ برتن یقینی بات ہے ان کے پاس بھی آیا تھا، یہ بھی بیوی تھی. جب وہ برتن لایا گیا ہو تو 8-10 برتن لایا گیا ہوگا، سب کو کٹورا دیا گیا، تو ان کا کٹورا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دلا کر کے معاملے کو ختم کر دیا. تو اس میں دو باتیں ہیں. ایک یہ ناراضگی کی بنیاد نیچرل چیز پر ناراضگی نہیں. اس کے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوں کہ یہ جو غصہ ہوا ہے سوکن سے، یہ فطری غصہ ہے، یہ ہونا ہے، یہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت یہ فرمائی کہ غصہ بھی لمیٹڈ ہونا چاہیے. آپ نے غصے میں بڑھ کر کے آپ نے دوسرا جو قدم اٹھا دیا، مار دیا، اور پھر کھانا گر گیا اور پھر کٹورا ٹوٹ گیا، 3 چیزیں ایکسٹرا ہو گئی. تو اس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، لیکن کفارہ بتایا کہ کٹورا دے دو. آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جینیس قسم کی جو ہے وہ عورتوں میں ہے، ایکسٹرا آرڈنری جسے آپ کہتے ہیں انگلش میں. وہ جب ایک آدمی نے یہودی نے آ کر سلام کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے آ کر کے کہا السلام علیکم، لام لفظ ہٹا دیا. تو سام عربی میں جو ہے وہ گرم ہوا کو بھی کہتے ہیں، موت کو بھی کہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکہ، تم پر بھی. کیا تم پر بھی؟ جو تم بولے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاط انداز میں جواب دے دیا، کیونکہ ہو سکتا ہے بندہ کان سے کم سنا، اس نے السلام کہا ہو. تو حضرت عائشہ نے اندر جو تھی کمرے میں، انہوں نے کہا وعلیکہ ولعنۃ اللہ علیہ. اب لعنت اللہ جب کہہ دیا تو پکا ہو گیا کہ تم نے سلام نہیں کہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ تم نے کیوں کیا؟ کہا آپ نے سنا نہیں. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا السلام علیکم. تو انہوں نے کہا آپ نے نہیں سنا، میں نے جواب کیا دیا. میں نے کہا وعلیکہ، تم پر بھی وہی. کیا وہی؟ جو تم بولے. اگر سلامتی بولے تو ٹھیک، اگر موت بولے تو وہی پلٹ کر تم پر بھی. تو لیکن تم ایکسٹرا بڑھ گئی نا اتنا. تو وہ وہاں پہ جو غصہ ہے نا وہ بغض للہ ہی ہے. وہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا نہیں وہاں پر. بات سمجھے میری جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ بغض للہ کبھی کبھی کنٹرول کے باہر ہو سکتا ہے. مولانا تھانوی علیہ الرحمہ نے کئی واقعات بغض للہ پر کہے، جس کو میں نے آپ کے سامنے کئی مرتبہ رکھا ہے. کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس نے آخری جملہ کہنا شروع کیا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر. جبریل علیہ السلام نے سمندر سے مٹھی اٹھائی، اس کے منہ میں ٹھوسی کہ اگر اگلا جملہ کہیں بول دیا اور اوپر سے اللہ نے معاف کر دیا تو زندگی بھر ستایا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، 1 سیکنڈ میں اس کی پوری فائل ڈیلیٹ ہو جائے گی. تو انہوں نے اٹھا کر کے اس کے منہ میں ڈال دیا. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ اگر اللہ معاف ہی کر دیتا فرعون کو تو موسیٰ یعنی جبریل کو کون سی تکلیف؟ کون جبریل کی پاکٹ سے کوئی چیز چلی جاتی؟ وہاں تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا نہیں، یہ جبریل کا بغض للہ ہے. اور بغض للہ جا سکتا ہے، بہت آگے تک جا سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کیا، حالانکہ کرنے کے بعد زندگی بھر اپنے اس کام پر پچھتاتے رہے. کہ جب منافق کی چیف آف منافق کی نماز جنازہ کی بات ہوئی
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا پیچھے سے کرتا پکڑ لیا کہ رسول آپ اس کی نماز نہیں پڑھائیے، قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کی مغفرت طلب کریں گے تو معاف نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ 71 مرتبہ مانگ کے دیکھتے ہو سکتا معاف کر دے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ اب انہوں نے جو کرتا پکڑا یہ بغض، اگر بھائی اللہ کے رسول پڑھانے کے بعد عبداللہ بن ابی بن سلول کو اللہ معاف کر دے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت میں سے کون سا خسارہ ہو رہا ہے؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بغض للہ ہے، لہذا بغض للہ کبھی کبھی بہت اونچے تک جاتا ہے۔ حضرت عمر پوری زندگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے رہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا پکڑ کے روکنا چاہا، حالانکہ وہ رسول ہے، سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو وہ بغض للہ ہے، لہذا اس پر گرفت نہیں ہوتی ہے۔ تو وہاں پر حضرت عائشہ پر حضور نے کیا کیا؟ گرفت نہیں فرمایا، کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بول رہی ہیں، لہذا یہ بغض للہ ہے، اس پر گرفت نہیں کی۔ یہاں پہ جو غصہ ہوا وہ غصہ جو تھا کس بنیاد پر تھا؟ مفاد کی بنیاد پر تھا، لہذا وہاں پہ ناراضگی ہوئی۔ آخری واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اسلامی اصول بھی ہے کہ عورتیں جب ناپاک ہوتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے صحبت کرنا ناجائز حرام ہے۔ تو یہ جب اللہ کے رسول نے پالیسی اسلام کی مدینے میں ڈکلیئر کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ صحبت کے علاوہ بقیہ رہا جا سکتا ہے، اٹھا بیٹھا سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن صحبت کرنا حرام ہے۔ تو یہودیوں نے جب سنا تو یہودیوں کے یہاں کیا تھا کہ صاحب عورت اگر ناپاک ہو گئی تو اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ آج بھی جیسے ہندوؤں میں ہے کہ وہ برہمن کے ہاں تو وہ گھر میں نہیں جا سکتی، چولہے کے پاس نہیں، بڑی بڑی اس کے ساتھ پرابلم ہے۔ تو ان یہودیوں نے کمنٹ مارا، کہا یار ہم لوگ جو ہے ہر ایک چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی ہمارے خلاف ہی ہو رہی ہے۔ یہ انہوں نے کہا جب حضور نے فرمایا نا کہ سب کچھ کر سکتے ہیں سوائے صحبت کے، ان کے یہاں کیا تھا کہ قریب بھی نہیں جانا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہر کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پالیسی کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو دو صحابی نے سوچا کہ کمپلیٹ جو ہے نا وہ مخالفت ہو جائے کہ پھر ہم ان سے جو ہے نا صحبت بھی کر لیں، یعنی وہ جو قریبی نہیں رہتے ہیں، قریبی نہیں جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے صحبت کے علاوہ سب کی پرمیشن دے دیا۔ تو ان دونوں صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں نہ ہم ان کے ساتھ صحبت بھی کر لیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ ناراض ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو چیز ہے یہ منع ہے۔ تو اس پر پھر بڑی تفسیریں ہوئیں۔ بتانا آپ تفسیر میں یہ چاہتے ہیں کہ مخالفت کے معنی سمجھ لو۔ اب یہودی کھانا کھاتا ہے، اب مخالفت میں بھائی ہم کھانا نہیں کھائیں گے، یہودی کھانا کھاتا ہے، مخالفت عقیدے میں ہے، مخالفت کلچر میں ہے۔ اب یہ کہ وہ صحبت نہیں کرتا لہذا ہم صحبت کر کے اس کی مخالفت کریں گے، تو معصیت میں مخالفت نہیں ہے، فطری چیزوں میں مخالفت نہیں ہے۔ وہ کپڑا پہنتا ہے ہم ننگے ہو کے گھومیں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ عقیدے میں، عبادت میں، کلچر میں، ان چیزوں میں مخالفت مقصود ہوتی ہے، معصیت میں، ضروریات زندگی میں اس سے مخالفت مقصود نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ شاید یہ، حالانکہ صحابی نے جو پوچھا انہوں نے بھی بغض میں پوچھا، لیکن انداز ایسا اختیار کیا کہ ایسا لگا کہ یہ اس چیز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اور ناراض ہونے کے بعد آپ نے فرمایا نہیں۔ تو یہ باتیں تھی آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔